یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہمیں ہماری موت پر لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ محرم کی فضیلت اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں چھوٹی سی بات۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں اطاعت اور نافرمانی کے کام دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہیں، یعنی جہاں نیک کام پر اجر زیادہ ملتا ہے وہاں گناہ کرنے کا نقصان بھی بڑا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیجیے۔ جب ان مہینوں میں کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ سال نو کا آغاز عزم اور پلاننگ کے ساتھ کیجیے۔ وقت اس لیے کہ وقت ایک ایسا نایاب سرمایہ ہے، اسے خرچ کریں یا نہ کریں لیکن یہ انمول خزانہ ہاتھ سے نکلا چلا جاتا ہے۔ اگر موجودہ لمحات سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ قیمتی سرمایہ ہمارے لیے آخرت میں وبال جاں اور بیکار ثابت ہوگا۔ نیا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں اور آنے والے سال کی پلاننگ کریں۔ امت مسلمہ کے سال نو کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ جب سے دنیا بنی تب سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بتایا ہے۔ محرم الحرام بھی انہی 4 ماہ میں سے ایک ماہ ہے، لہٰذا اس کے تقدس اور حرمت کا خیال رکھیے۔ نئے سال کی ابتدا ماہ محرمت سے ہو رہی ہے، لہٰذا کچھ نیکیوں کا آغاز مضبوط ارادہ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے ان کاموں میں آگے بڑھنے کی۔ اپنے سابقہ گناہوں کوتاہیوں پر معافی مانگنے میں دیر نہیں کریں۔ ابتدا کریں، کسی کو ایک اچھی بات، آیت، حدیث سکھا دیں یا سیکھ لیں۔ اس کام کے لیے اپنے گھر والوں، ملازمین اور اس پڑوس کو مد نظر رکھیں۔ آپ کا سکھایا ہوا علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ آج جو ہم کریں گے وہی اعمال قیامت کے روز ہمارے لیے صراط پر نور بنیں گے انشاءاللہ۔ نیا سال نئی مضبوط اڑان کے ساتھ شروع کریں۔ مومن کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نیکیوں کی راہ پر چل پڑیں۔ اپنے فرائض سے شروع کریں، ان میں بہتری لائیں۔ اپنی برائیوں کو دور کیجیے، جائزہ لیتے رہیں اور تزکیہ کرتے رہیں۔ ہماری زندگی میں غفلت کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کی یاد دہانی نہیں رہتی۔ کچھ اچھے اسکالر کو جوائن کیجیے، ان کو سنتے رہیے، قرآن سنیے، قرآن پڑھیے، قرآن سے جڑے رہیے۔ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں یاد دلائیں، لہٰذا صحبت صالحہ غفلت کا بہترین علاج ہے۔ قرآن سے جڑیے، اپنی زبان کو نرم اور معاملات کو بہتر بنائیے۔ کسی بھی مسلمان کی جان، مال اور عزت میں کوئی بھی زیادتی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ چیز ہماری جنت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اور دیگر انسانوں کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ سستی اور زیادہ سونا میٹھا نشیلا زہر ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکیے۔ کم سوئیے، ضرورت کے مطابق سوئیے۔ محرم میں روزے کی بہت اہمیت ہے۔ 9 اور 10 محرم کا نفلی روزہ حدیث سے ثابت ہے، اس اجر کے موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ محرم کے روزے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہترین ہیں۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحابیات بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوایا کرتی تھیں۔ یہود اس روزے کو اپنی نجات کی یاد میں رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں،
لیکن ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اگر کوئی 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ اپنے استطاعت کے مطابق محرم کے روزے رکھیے، نیکیاں کیجیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیے، اللہ بہت ہی جلد معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں میں اپنی اطاعت کے کام کرنے اور نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔